اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بزنس پڑھایا جا رہا ہے مگر ماحول بزنس کا نہیں ہے, کوئی پریکٹس نہیں کروائی جا رہی بزنس کی. تبھی ایم بی اے کرنے والا بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. ارے بھائی جو یونیورسٹیوں میں بزنس پڑھ رہے ہیں نا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں. اور جنہوں نے بزنس کا ایک بزنس کی اسپیلنگ جن کو نہیں آتی, کروڑ پتی تاجر ہیں, وہ بات سے بات نکلتی ہے یار, کیا کریں. آپ نے کسی بزنس پڑھے ہوئے آدمی کو بزنس کرتے دیکھا اپنی زندگی میں؟ ملازمت کرتے دیکھا ہوگا. کسی بزنس مین کے ہاں جاب کرے گا وہ, تو جو جاب ہی کرنی تھی تو بزنس پڑھنے کی, یہ پاگل پنا ہے یا نہیں ہے؟ سوچو یار, کامن کیا ہو رہا ہے ملک میں. کیوں بزنس پڑھنے والا بزنس مین کیوں نہیں بنتا؟ اس نے بزنس پڑھا ہے, تاجروں کے ماحول میں رہا نہیں ہے. اور انگوٹھے چھاپ تجارت کر کے ارب پتی کیوں بن جاتے ہیں؟ ان کو بزنس کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی, ان کو تجارت کا لغوی ترجمہ بھی نہیں آتا. انہوں نے اپنے باپ دادا کو تجارت کرتے ہوئے دیکھا اور وہیں سے تجارت شروع کی انہوں نے. یقین نہیں آتا آپ کو, ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا, انگوٹھا چھاپ سگنیچر کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے کہ میرے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, دستخط کرنے نہیں آتے, کوئی بھی الو بنا سکتا ہے. آپ کو 20,000 روپے دوں گا, صرف کیا کرو میری طرف سے, اور اس کو ایمانداری کے 20,000 مل رہے ہیں. کیونکہ سگنیچر جب کوئی آپ کی طرف سے سیکھ لے گا وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب سگنیچر کے لیے جو بندہ رکھا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آج کل جاب ملتی ہے, بی اے کیا ہوا ہو, ایم ایس سی کیا ہوا ہو, اس کی ریکوائرمنٹ ہے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں تبلیغ میں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات. تبلیغ میں کیا لگا ہوا ہو؟ 4 مہینے. تھوڑا سا شاید اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرے سگنیچر کر کے بینک سے کروڑوں پہ نکال لیں. تو ماحول جو ہے نا, ماحول, آپ 100 دفعہ ایم بی اے کرو بھائی, بزنس پڑھو, اور مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے نا ایم بی اے میں. مینجمنٹ تو وہ تو اس کا تو بزنس سے براہ راست تعلق نہیں ہے. جنہوں نے باقاعدہ بزنس پڑھا ہے وہ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو بھائی کر سکتے ہیں, بزنس نہیں کر سکتے وہ. کیوں؟ جیسے تجارت سیکھتا ہے انسان ماحول سے. میں نے ایسے تاجر دیکھے ہیں, انگوٹھا چھاپ کچھ بھی نہیں آتا, پریشان ہوئے, کچرے سے اسکریپ اٹھا کے بیچنا شروع کیا, دماغ بھی استعمال کیا. تجارت میں 2 چیزیں چاہیے, دماغ اور محنت. اگر صرف محنت ہے تو خرکار کے گدھے بنے رہو گے ساری زندگی, کچرا ہی بیچتے رہو گے, 2 قدم آگے. ارے بھائی بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ نہیں چلو گے, کولو کے بیل کی طرح. اور اگر دماغ استعمال کرنا شروع کر دیا تو محنت ہر روز کم ہوتی چلی جائے گی اور ارننگ بڑھتی چلی جائے گی. تو وہ جو کچرا سے اسکریپ کا مال بیچا کرتا تھا, اس نے محنت بھی کی اور بولو بھائی مائنڈ. یہ جو تجارت ہے نا, تجارت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 9 حصے, 9 اعشار امتی فی التجارہ, 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے, بزنس میں رکھا. ملازمت مسلمانوں کا کام نہیں ہے, نہ یہ کیا کرتے تھے. باس کے سارا دن چونا لگاتے رہو, تھوک لگاتے رہو, معذرت کے ساتھ سارا دن چاپلوسی کرتے رہو. یہ غلامی والی زندگی اسلام کو پسند. دیکھو کیسے مکھن لگا رہے ہوتے ہیں دفتروں میں باس کے سامنے, اس کے سامنے بیٹھ کے یس سر جی سر, اور جیسے ہی وہ جائے گا ابے الو کا پٹھا پتہ نہیں کدھر سے آ گیا. یہ گھٹیا سوچ. بہو کیوں بن رہے ہو؟ ساس بنو, ساس ہے بھائی, کسی کی بہو کیوں بن رہے ہو؟ جو دفتر میں جو جاب کر رہے ہیں نا, وہ اپنے باس کی کیا ہوتی ہیں؟ بہویں ہوتی ہیں. معذرت بھائی, آپ لوگ بھی جاب کرتے ہیں زیادہ تر, تو توہین کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد ہے کہ بزنس کی طرف آؤ. اسلام میں تجارت کو ملازمت پر
فضیلت ہے. اس پر میرے کئی بیانات ہیں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ادھر جاؤں گا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. تجارت کرو تجارت. دیکھو یہودی نے تجارت کی, دنیا پہ قبضہ کر لیا نا, اور ہم وہی بوٹ پالش میں لگے ہوئے ہیں, اپنے باسز کی بوٹ پالش کرتے رہتے ہیں صبح شام. ٹماٹر بیچو, اپنا کاروبار ہوگا, کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے لیٹ کیوں آ رہا ہے, دیر سے کیوں جا رہا ہے. بولا ہمارے باپ کا کاروبار ہے بھائی, تو کون ہوتا ہے, کیا خیال ہے, کچھ نہیں ہوتا. ٹماٹر بیچو, تمیز سے بیچو. ٹماٹر بیچنے کے ایسے بھی طریقے ہیں جس میں ٹماٹر بھی بکے گا اور آپ کی عزت بھی ہوگی. ویسے تو یہ جو بیچارے ٹھیلے لگا کے ٹماٹر بیچ رہے ہیں یہ بھی قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں. تو قیامت میں پتہ چلے گا. یہ جو چاپلوسی کر رہے ہو نا دفتروں میں اپنے باسز کی, اس سے عزت دنیا میں بھی جاتی ہے اور آخرت میں بھی جاتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.